اور آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس حوالے سے بہت خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تنکح المرأة لأربع، کہ کوئی بھی میری امت کا جوان جب کسی خاتون سے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، تو فرمایا اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں شادی میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ایک ترتیب بتائی ہے، فرمایا تنکح المرأة لأربع ولجمالها، سب سے پہلے دولہا میاں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جمال کتنا ہے، اپنا چہرہ کسی نے نہیں تکنا ہوتا، لڑکی کی تصویر دکھائیں جی، لڑکی کیسی ہے جی، تو بات جمال سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ولمالہا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مالدار پارٹی بھی ہے یا نہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں یا نہیں، یعنی جہیز کتنا لائے گی، مال کتنا لائے گی۔ بڑی بڑی ڈیمانڈیں پھر دی جاتی ہیں جی، جہیز میں ٹی وی بھی ہونا چاہیے، فریج بھی ہونا چاہیے، گھر بھی مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، گاڑی مل جائے تو اور اچھا ہے، کوئی پلاٹ بھی 5 مرلے کا مل جائے، اور فرنیچر ذرا جی چنیوٹ کا ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکا یتیم ہے، غریب ہے، معذور ہے، وہ سارا کچھ تو لڑکی نے لانا ہے۔ پھر کچن کے برتن بھی لے کے آنا جی، وہ گھر میں بیٹھنے کے لیے پیڑیاں بھی لانا، بیڈ بھی لانا، ان کے گدے بھی لانا۔ تو ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک دلہن پورے گھر کا سامان گھر سے لے کے جاتی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کبھی سسرال والوں نے کہا ہو کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی ساری چیزیں ہیں، شادی کر کے ہم لا رہے ہیں، آپ نے تو ایک لڑکی پال کے جوان کر کے ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ فیسلٹیز دینا تو مردوں کا کام ہے، دولہا کا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں عورت یہ سارا کام کرتی ہے کہ وہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اپنے لیے اور اپنے میاں کے لیے بستر بھی گھر سے لے کے جاتی ہے، بیڈ بھی گھر سے لے کے جاتی ہے، کچن کا سارا سامان بھی گھر سے لے کے جاتی ہے، برتن تک، سوئی دھاگے تک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو برائیڈل ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اور دولہا میاں بڑا خاندانی ہے جی، بڑی ناک اونچی ہے جی، عجیب ہماری ناک اونچی اور ہماری عزت اور شان ہے کہ ہم اس کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی گھر سے نہیں دے سکتے، اور شادی کر رہے ہیں اور ساری ڈیمانڈیں دلہن سے کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ مردانگی نہیں ہے، اور مسلمان کا یہ وطیرہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نبی نے تو اپنی بیٹی کو جب اپنے گھر سے رخصت کیا تو فرنیچر دے کے رخصت نہیں کیا، مصلی دے کے رخصت کیا۔ امام ابو یوسف بہت بڑے ہمارے امام ہیں، حنفی مسلک کے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک بندہ مسئلہ لے کر آ گیا، حدیث ابھی نامکمل سناؤں گا۔ وہ بندہ بڑا پریشان تھا، بڑے بڑے ائمہ کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اس کو اللہ نے بڑی شادی کے بڑے عرصے بعد ایک بیٹی دے دی، اس نے بڑی عزت سے، بڑے احترام سے اس بیٹی کو پالا، بڑی محبت سے پالا، مگر اس نے کہیں زندگی کے کسی دورائے میں بیٹی کو جو محبت سے دیکھا تو ایک قسم کھا لی کہ میری بیٹی مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جب تیری رخصتی ہوگی، تو جوان ہوگی، میں تیرا نکاح کروں گا، تجھے گھر سے رخصت کروں گا، تو اللہ کی کائنات کی ہر نعمت تیری ڈولی کے ساتھ جائے گی۔ اب بچی جوان ہو گئی، اس کے نکاح رخصتی کا وقت آ گیا، اب وہ پریشان ہو گیا، میں تو ساری کائنات کی نعمتیں نہیں دے سکتا، تو وہ علماء کے پاس گیا، فقہا کے پاس گیا کہ جناب مجھے مسئلہ بتائیے، میں نے بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، میں نے قسم یہ کھائی ہوئی ہے، کیا کروں؟ ہر کسی نے کہا قسم توڑ دے، کفارہ دے دینا، تو کسی نے کہا یار وقت کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف بھی، ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھ لیجیے۔ تو وہ امام ابو یوسف کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنی قسم پوری کر بھائی، قسم توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا حضور بڑا غریب آدمی ہوں، سارے جہان کی نعمتیں بیٹی کو رخصتی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، حضور نے فرمایا ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ، آقا نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان ہے، اللہ نے اس میں ساری نعمتیں رکھی ہیں، ایسا کر چلا جا، جب بیٹی تیرے گھر سے رخصت ہونے لگے تو ساتھ اللہ کا قرآن اسے دے دینا، وہ ساری نعمتیں لے کے رخصت ہو جائے گی۔ تو ہمارے اکابرین تو، ہمارے ائمہ نے اور ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت ہوتے وقت اللہ کے قرآن دے کے اور مصلی دے کے روانہ کیا، اور ہم کس طرف چل نکلے؟ ہم کہاں سے یہ ساری چیزیں لے آئیں؟ کون سے رواج ہم لے آئے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی خاندانی کہلانے والے دولہا میاں
وہ یہ ساری چیزیں اپنا گھر دوسروں کے مال سے بھر کیسے لیتی ہیں؟ ان کا ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ اور جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کسی سے، ان کی عقل پہ تو صد افسوس ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام جانتے تھے امت اس طرف چلی جائے گی۔ حضور نے فرمایا میری امت یہ 4 چیزیں دیکھا کرے گی، سب سے پہلے جمال دیکھے گی، پھر مال دیکھے گی لڑکی کتنا لا رہی ہے، تیسری چیز حضور نے فرمایا والی حسبها، پھر تیسری چیز آ جائے گی چلو جی خوبصورت بھی ہے، مال بھی تگڑا لا رہی ہے، اب ذرا دیکھیں ذات کی کیا ہے، حسب کیا ہے، میری برادری میں بیٹھے گی، میری شان تو نہیں گٹے گی، گئی میرے خاندان کی ہے یا نہیں ہے۔ وہ جی غیران نال شادی نہیں کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری امت ساری اللہ کا کنبہ ہے، ایک خاندان ہے، ایک امت ہے، اور امت میں سے کسی کو مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہ یہ غیر ہے، بتائیں امت کہاں گئی؟ امت میں کوئی غیریت کا تصور ہے؟ مکہ سے مہاجر ہجرت کی حضور کے ساتھ مدینہ آئے، آقا نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، پہلی ریاست اسلامیہ کی، اور ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا کر کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ وہ جو خون کا رشتہ ہے وہ نیچے ہے، محمد کا بنایا وہ رشتہ اوپر ہے۔ اب آپ کے باپ کا پیدا کردہ بیٹا آپ کا بھائی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اور ایک آپ کے پڑوسی ہے مگر کلمہ پڑھنے والا ہے، بتائیں کس سے آپ کا رشتہ اعلیٰ ہے؟ پڑوسی سے اعلیٰ ہو گیا نا۔ تو ہم نے کیا کلمے کی بنیاد پہ یہ رشتے استوار کیے؟ ہماری شادیوں میں کہیں کلمہ ڈسکس ہوا؟ ہم نے تو اپنا خاندان دیکھا، ہمارے خاندان کی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی بیچارہ خاندان سے رشتہ نہ ملے، کوئی باہر سے کوئی لے آئے تو اس کو سارا خاندان پھر تانے دیتا ہے، غیراں جو لے آئے جی، شریکاں جو لے آئے ہو۔ اچھا یہ بھی ہمارا عجیب سا دیکھے مزاج ہے، لفظ بولتے ہیں شریک۔ اب میں اگر جملہ پڑھوں وحدہ لا شریک تو کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے کو شریک کہا، معنی بھی اردو میں شریک اپنے کو ہے، لیکن ہم نے غلط العام کر کے لفظ بدل دیا، معنی بدل دیا، اشارہ غیر کی طرف کرنا تھا، لفظ بولا شریک، جس کو اپنے ساتھ شریک ہی نہیں کر رہے اسی کو کہہ رہے شریکہ جو بندہ لے آئے۔ سنتے چلے جی، حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں حضور نے بیان کی، پہلے نمبر پہ جمال، دوسرے نمبر پہ مال، تیسرے نمبر پہ خاندان، اور پھر حضور نے فرمایا ولدینہا، چوتھی چیز پھر صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا گھر ہے یا نہیں، آخری چیز صرف یہ دیکھی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے یا نہیں، بھئی کوئی ہندو لڑکی نہ ہو، صرف کوئی سکھ نہ ہو، بھئی ان دین بھی دیکھ لو بھی کلمہ پڑھنے لگ گھرانا ہے یا نہیں بس۔ اور یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ مسلمان کی ابتدا تو کلمے سے ہوئی تھی مگر شادی کے وقت دین چوتھے نمبر پہ چلا گیا، اور اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ درد بھرا پیغام سنیے جو آخری جملے میں حدیث میں حضور نے دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر میں محمد سے پوچھتا ہے تو باقی 3 چیزیں ہو یا نہ ہو، بس دین دیکھ لیا کرو، محمد رسول اللہ کے صدقے تمہاری شادیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ فرمایا مجھ محمد سے پوچھو تو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، بس صرف دین دیکھ لیا کرو، صرف دین دیکھ لیا کرو۔